مشکات شریف میں پڑھا رہا تھا، جیسا کہ اڑتی ہوئی خبر آپ نے سن لیا ہوگا، میری شکچھا اور دکچھا، پیدائش، تعلیم، تربیت اتفاق سے بریلیت میں ہی ہوئی ہے۔ اشرفیہ سے تعلیم پائی میں نے، بریلی سے فارغ ہوا میں۔ میرا آدھا خاندان تو آج بھی بریلی ہے، پورا کے پورا گاؤں بریلی۔ اس بچے نے دیکھا ہے جا کر کے میرے گاؤں کو۔ مدرس بھی ہوا، شیخ الحدیث بھی بن کے انہی کے اداروں میں بیٹھا، 18 سال تک شیخ الحدیث رہا۔ مشکات شریف پڑھا رہا تھا، ایک حدیث آئی، ہم بھی وہ سب کرتے تھے جو سارے لوگ کرتے تھے۔ میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا، حدیث آئی عن الارباز ساریہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہی فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت من العیون وجلت من القلوب فقیل له کانه هذه موعظة مودع یا رسول اللہ فاوصینا قال اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حدیث پڑھا رہا تھا، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی، فرماتے ہیں ارباز ابن ساریہ اللہ کے رسول نے کسی دن ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد متوجہ ہو گئے ہماری طرف اور نصیحت کی اللہ کے رسول، موعظۃ بلیغہ، زبردست نصیحت کی، ایسی نصیحت ظرفت من العیون، آنکھیں بہہ پڑی، لوگ رونے لگے، صحابہ دل دھڑک اٹھے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ دنیا سے جانے والا انسان آخری وصیت کرتا ہے، دل پہ اثر ہو رہا ہے، تھوڑی سی اور کر دیجئے نصیحت و وصیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ والسمع والطاعہ، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ سمع و طاعت کا جذبہ رکھنا امیر کے لیے، جو تمہارا امیر ہو نا اس کی بات سننا بھی اور ماننا بھی۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ کالا غلامی کیوں نہ ہو جس کو تم نے امیر بنائے رکھا ہے، وہ چاہے کم تر ہی کیوں نہ دکھے مگر اس کی بات ماننا، یہ دوسری وصیت۔ پھر فرمایا، پیشین گوئی اللہ کے رسول کی دیکھیں، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے نا، بڑا اختلاف دیکھیں گے امت کے اندر، بڑا اختلاف، اور ہم بھی دیکھتے تھے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ تیسری وصیت اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت پہ چلنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها، مضبوطی سے تھام لینا اس سنت کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانت کے اس چو سے پکڑ لینا۔ جب مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے تو یہاں سے پکڑتا ہے۔ اور فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے نئے کام نکالنے سے بچنا، بدعات سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، فإن کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ جیسے یہ حدیث میرے سامنے آئی، میں نے بچپنے سے پڑھ رکھا تھا، بدعت کی تو بہت ساری قسمیں، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے، واجبہ، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، اور باقی جتنی بھی ہم بدعتیں کرتے تھے اس کو حسنہ کا نام دیتے تھے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، بزرگوں سے یہی چلتا چلا آ رہا تھا۔ دیکھیے محبت ہماری کس قسم کی تھی رسول سے، میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ساری بدعتیں کرتے تھے اور عاشق رسول خود کو کہتے تھے، اب باقی سارے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے۔ یہ عجیب حالت تھی۔ میں نے یہ حدیث جب پڑھی میں نے کہا اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے کلو بدعت ضلالہ، یہ ہمارے علماء لکھتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ۔ میں کہا رسول سے بھی زیادہ جان گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ساری کے ساری بدعت گمراہی ہے۔
اور ہمارے علماء کہتے تھے نہیں، بدعت دو قسم کی ہے. اب میں چکر میں پڑ گیا، اتباع کس کی کروں؟ محبت تو رسول سے ہے، اظہار محبت کیسے ہوگی؟ رسول کو مانے یا علماء کو مانے؟ سوچئے کس کو مانے ہم؟ اگر واقعی محبت رسول ہے تو ہم کس کو مانے؟ رسول کو ماننا پڑے گا نا، ماننا پڑے گا. کلو بدعت ضلالہ. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں میٹھی لگیں، پسند آئیں، جس میں آمد ہو اس کو کہہ دیں یہ ہنسنا، اور جس میں فائدہ نہ ہو چلو سب صحیح ہے. لیکن جب ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو رسول کی بات مانو طلبہ سے، بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے، تو طلبہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضرت اتنے بڑے بڑے عالموں نے جو لکھا ہے، کیا ان سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فلاں حضرت فلاں صاحب نے لکھا، ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ ہے سر عالموں کا. میں نے کہا بھئی یہ عربی میں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو، سارے لوگ سمجھ رہے ہو، پھر بھی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ رسول کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لے؟ محبت رسول کا دعویٰ ہے، رسول کی بات کو مانو. کیا رسول سے بڑے بھی کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، رسول سے بڑے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول کو جتنا انہوں نے سمجھا ہم نے نہیں سمجھا. یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تم نے سمجھا انہوں نے نہیں سمجھا، یا انہوں نے سمجھا تم نے نہیں سمجھا؟ کوثر سے دھتکارا جانا، کوثر سے دھتکارا جانا، بے شک ثمرہ بدعت ہے. دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں.